اللہ رحمان الرحیم، اور یقیناً وہ ہے، یہاں اگر مگر کی بات ہی نہیں، لیکن سوال اس طرح سے وہ کر رہے ہیں تو دنیا میں انسانوں کو ظلم و تشدد کی چھوٹ کیوں ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی انسان ناحق قتل کر دیے جاتے ہیں اور کئی قسم کے ظلم ان پر قصور کے بنا ہوتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ اللہ تعالی بلا شبہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اس نے ظلم کرنے کی چھوٹ نہیں دی ہے جی۔ اس نے تو قرآن پاک میں کثیر مقامات پر ظلم سے ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا 1,24,000 یا 2,24,000 اختلاف روایات کے مطابق، اور ان تمام رسولوں کا ایک پیغام تھا کہ ظلم سے بچا جائے، ظلم نہ کیا جائے، یہ ایک مشترکہ پیغام ہے۔ تو خود اللہ تبارک و تعالی ظلم سے روکتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، بھیجے ہوئے نبی ظلم سے روکتے ہیں، رسولوں کے نائبین علماء کرام، فقہائے اعظام یہ ظلم سے روکتے ہیں۔ احادیث نبویہ میں ظلم کی بار بار مذمت کی گئی ہے، اس لیے یہ کہنا بیجا ہے کہ پھر ظلم کی چھوٹ کیوں دی گئی۔ ہاں، اللہ نے انسانوں کو پتھر نہیں بنایا کہ ان کے اندر کوئی حس نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ اگر ایسا ہوتا کہ انسان پتھروں کی طرح سے بے جان اور بے بس ہوتے اور پھر بھی انسان ظلم کرتا تو یہ کہا جاتا کہ انسانوں کو ظلم کی چھوٹ دے دی گئی، مگر ساری دنیا شاہد ہے اور ارباب عقل و دانش کی عقلیں شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیا جائے کہ پتھر نہیں بنایا، بلکہ ان کو صاحب اختیار بنایا ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے اور اپنے ارادے سے کاموں کو انجام دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کے تقریباً اکثر کاموں کو، بلکہ بے شمار کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، بندے کے اختیار میں دے دیا ہے کہ بندہ اسباب کو وجود میں لائے تو اس پہ بعد اللہ تبارک و تعالی اس کا جو نتیجہ ہے اس کا خلق فرما دیتا ہے، یعنی اس کو وجود عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی اور پیاس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پیاس کو دور کرنے کا سبب یہ ہے کہ آپ پانی کو پئیں۔ اس سبب کو اختیار کرنے کا، اس سبب کو کام میں لانے کا اختیار اور طاقت اور پاور اللہ نے آپ کو دے دیا ہے کہ پانی کا گلاس اٹھائیں، منہ میں ڈالیں اور حلق کے نیچے اتاریں، اور جب پانی حلق کے نیچے اترے گا تو اس کا جو مسبب ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے کہ پیاس بجھ جائے تو پیاس بجھ جائے گی، مگر اللہ نہ چاہے تو پیاس نہ بجھے۔ تو پیاس بجھانا یہ حقیقت میں اللہ کا کام ہے، اور اس کا ظاہری ذریعہ اور ظاہری سبب پانی کا پینا ہے۔ ہم سبب کو اپناتے ہیں اور اس سبب کا جو نتیجہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف سے گویا یہ وعدہ ہے، یعنی عادت الہیہ جاری ہو چکی ہے کہ بندہ جب سبب کو کام میں لائے گا تو اس کے نتیجے کو اللہ تعالی وجود میں لا دے گا۔ تو سبب کو وجود میں لانا یہ بندے کا اپنا اختیاری کام ہے جو اس کے کنٹرول اور اس کے پاور میں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ
کہ آدمی اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے، یہ سبب ہے بچہ کے پیدا ہونے کا۔ اللہ نہ چاہے تو زندگی بھر کسی کے بچہ نہ پیدا ہو، لیکن عادت الہیہ جاری ہو چکی ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے، سبب کو اپناتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی اپنے پرائے دوست دشمن سب کو بچہ عطا فرماتا ہے۔ گرمی کا سبب ہے اور روشنی کا سبب ہے سورج۔ سورج نکلتا ہے تو ہمیں روشنی ملتی ہے، گرمی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ اللہ چاہے تو نہ ملے، لیکن عادت الہیہ جاری ہے، جب سبب پایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سبب کے نتیجہ خلق فرما دیتا ہے، وجود میں لا دیتا ہے۔ اس طرح سے آپ ساری کائنات عالم کو دیکھیں، انسانوں کا مشاہدہ کریں، جانوروں کا مشاہدہ کریں، پیڑ پودے کے اگنے کا مشاہدہ کریں، ہر چیز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ماتحت کر دیا ہے۔ اسباب کو اپنانا یہ ہمارا کام ہے، اور اتنی طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے، اتنا پاور ہم کو دیا ہے، اتنی قدرت دی ہے کہ ہم اسباب کو وجود میں لائیں، اور جب سبب کو ہم وجود میں لائیں گے تو سبب کا نتیجہ من جانب اللہ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انسان بے بس ہے، مجبور ہے اور پتھر ہے، بلکہ انسان پاور والا ہے، قدرت اور طاقت والا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے اسباب کو وجود میں لاتا ہے۔ اگر اچھا سبب ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، اور برا سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بار بار دھمکی دی گئی ہے، کتاب اللہ میں بھی، سنت رسول اللہ میں بھی، علماء کے ذریعے بھی، رسولوں کے ذریعے بھی، نبیوں کے ذریعے بھی، کہ جو برے اسباب کو اور ناجائز اسباب کو وجود میں لائے گا تو اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ نے پہلے بتا دیا، اب اختیار دے دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کی مرضی ہو ایمان لائے اور جس کی مرضی ہو کفر کرے، مانے یا نہ مانے، اب یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ قتل کرنا، مثلا تلوار اٹھا کر کسی کی گردن تک پہنچانا، یہ سبب ہے، اور اس کے نتیجے میں گردن کا کٹ جانا یہ اس کا مسبب ہے۔ سبب کو بندے نے اختیار کیا اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور یہ بندے کے طاقت میں ہے، پاور میں ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پاور دے دیا، اختیار دے دیا، اس لیے بندہ جب کسی ناجائز کام کے سبب کو اپنائے گا، مثلا کسی کو گالی دے گا تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، گنہگار ہوگا۔ کسی کو تماشا مارے گا، اس کے بدن کو چوٹ پہنچے گی، یہ گنہگار ہوگا۔ کسی کے ساتھ بدکاری کرے گا، اس کو تکلیف، اس کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچے گی اور یہ گنہگار ہوگا۔ شراب پیے گا، نشہ پیے گا یا پلائے گا تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ ایسے اسباب ہیں جن سے قرآن نے منع کر دیا، حدیث نے منع کر دیا، رسولوں نے منع کر دیا، علماء نے منع کر دیا۔ تو یہ چھوٹ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ نے بندے کو طاقت دے دی ہے، پاور دے دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اچھائی کو اپنانا اور برے کو نہ اپنانا۔ اچھائی کو اپناؤ گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کو اپناؤ گے تو برا بدلہ ملے گا۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، جو لوگ کسی اور طریقے سے انسانوں کو ستا رہے ہیں، وہ اللہ کی حکومت میں رہ کر اللہ کے فرمان سے بغاوت کر رہے ہیں اور وہ گنہگار ہو رہے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے، ان کی سزا جہنم ہے۔ یہ چھوٹ نہیں ہے، بلکہ عالم اسباب کے تحت ان کے ذریعے کاموں کو وجود میں آنا ہوتا ہے، کام وجود میں آتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے ہاں جائیں گے تو وہ اس کی سزا پائیں گے۔ یہ ساری چیز بتا دی گئی ہے۔ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس گلاس میں دودھ ہے اور اس گلاس میں زہر ہے، زہر پیو گے تو مر جاؤ گے، اور گلاس
اور دودھ پیو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب کوئی دودھ پیتا ہے تو اچھی بات ہے, اور زہر پیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو زہر پینے کی چھوٹ ہے, یہ اس کی نادانی ہے کہ وہ زہر پی رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. آپ زہر نہ پیئیں بلکہ آپ دودھ پیئیں, یہ چھوٹ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کو جو طاقت دی گئی ہے آپ نے اس طاقت کا بیجا غلط ناجائز استعمال کیا ہے.